اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے یہ بہت سعادت کی بات ہے اور بہت ہی عزت کی بات ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پہ اتنے نامور پوری دنیا میں اسلامک کیلیگرافی کے جو ماہر ہیں جو یہاں پہ خطاط یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ان میں سے خواجہ حسین صاحب ہیں، عظیم اقبال صاحب ہیں، شبیر احمد صاحب ہیں۔ اور مجھے یہاں پہ جب میں دیکھ رہی تھی ساری کیلیگرافی کی آرٹ، اس میں جو ینگ رائزنگ 20 ینگسٹر جن کی یہاں پہ سکھایا بھی جاتا ہے، ان کو ٹرین بھی کیا جا رہا ہے، اور وہ اسلامک کیلیگرافی کی جو ڈسپلے کیا جا رہا ہے، کیونکہ اسلام نازل ہی عربی میں ہوا تھا اور اس کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ پیغام اللہ تعالیٰ کا سب کو پہنچانا ایک عبادت سے کم نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گی کہ یہاں پنڈی سے جو دنیا بھر میں اس وقت جو بہت بڑے خطاط ہیں، استاد شفیق الرحمان خان صاحب، جو مسجد نبوی میں اس وقت پچھلے 25 خطاطی ہیں جو پچھلے 25 سالوں سے وہ وہاں پر ہیں، اور ان کا پوری دنیا میں ایک نام ہے، اور وہ بھی پنڈی سے ان کا تعلق تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی مشہور ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو یہی جو کیلیگرافی ہے جس کے تھرو ایک پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام نازل کیا قرآن مجید کے اندر، وہ کس طرح اس کو سب کو ریکارڈ کیا گیا جس خوبصورتی سے، جس عبادت کے ساتھ، کیونکہ آج تک وہی قرآن پاک ہے جو نازل ہوا تھا، اور اس میں ایک ذرے زیر ذرے کا بھی کوئی ایک زیر زبر کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس کو ریسٹور کرنے کے لیے اس حقیقت کو جو اللہ تعالیٰ کی قرآنک ورسز ہیں، وہ پیغام انسانیت تک ٹل دی اینڈ آف ٹائم اس کو قائم و دائم رکھنے کے اندر جو اسلامک کیلیگرافرز ہیں پوری دنیا کے اندر، یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور یہ ایک اسلام کی جو ٹرو اسپرٹ کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، اور جو ہم آگے سے جس طرح بھی انٹرپریٹ کرنا چاہیں، مگر یہ وہ چیزیں، یہ وہ ایک عبادت ہے ہم سب کے لیے جو قرآنک ورسز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھیں، جو میسنجر تھے اللہ تعالیٰ کے، وہ ایک ایک لفظ ایک زیر زبر کا جو چینج نہیں ہے، اور جس طریقے سے ابھی بھی اسلام کی ٹرو اسپرٹ کو الائیو کرنا ہے اور اس کو رکھنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تو آئی تھنک کہ یہ بہت بڑی سروس ہے انسانیت کے لیے، اسلام کے لیے، کیونکہ ہم لوگ بھی ایک ایسی اسٹرگل کے اندر ہے اس وقت، جو کشمیری قوم ہے، آپ کو سب کو جس طرح پتہ ہے کہ ہم بہت بڑی پرائز پے کر رہے ہیں ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اور ایک کشمیری ہونے کے ناطے۔ تو میں آج یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جو اسلامک کیلیگرافی ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی ہمدانیوں کے تھرو جو اسلام پھیلا وہاں پہ، ایران سے وہ آئے تھے، تو وہ وہاں سے اپنے خون سے وہ لوگ کیلیگرافی کرتے ہیں، اسلامک کیلیگرافی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک آرٹ بھی ہے اور ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن اور ایک کمٹمنٹ ہے۔ اور جس طریقے سے آج جو اتنے بڑے بڑے یہاں پہ استاد ہیں جو آئے ہوئے ہیں، ان سب کی آپ کیلیگرافی دیکھیں اور اسٹوڈنٹس کی بھی، تو ایسے سکون ملتا ہے، اور اتنی یہاں پہ ایک برکت کی فضا ہے اور ایک بہت ہی سیکرڈ، اور جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کتنی روشنی لایا ہے پوری دنیا کے لیے۔ ہم سب بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، مگر اس سے زیادہ جو بڑی خوش قسمتی اس وقت یہ ہے کہ جو جن کے اندر وہ شعور اللہ تعالیٰ ڈال دے کہ وہ اگر بے شک وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر وہ اسلام کے لیے اور انسانیت کے لیے کیا سروس دے رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا تو ہم سب کے لیے وہی ٹیسٹ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھی بھیجا ہے کہ ہم انسانیت کی کس طرح خدمت کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا بھر میں امن کا، سلامتی کا، عزت کا، وقار کا، وہ ہم لوگ کس طریقے سے پھیلا سکتے ہیں۔ تو یہ پریزرویشن جو ہے، جو آپ پرانے وقتوں میں بھی آپ دیکھ لیں، جب ایک ایرا تھا جب پوری دنیا کے اندر اسلام کے تھرو بہت بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے سائنٹسٹ، آپ بغداد کی لائبریریز دیکھ لیں، بڑی بہت سی انوینشنز ہوتی تھیں اسلام کے حوالے سے۔ تو ہم اس سے کیا وجہ ہے کہ اسلام اس وقت پوری دنیا کے اندر، اس کے اندر وہ اس طرح کی ایک یونائٹیڈ وے میں ہم لوگ پازیٹیو وے میں نکل رہے کیوں نہیں ہے، پراسپر کیوں نہیں کر رہے؟
تو آئی تھنک ہمیں واپس جانا پڑے گا وہ تعلیمات جو ہیں ہمارے بزرگوں کی، کہ علم کی روشنی کے تھرو ہم لوگوں نے اپنا جو نام ہے اپنا لوہا منوانا ہے، اور جو امن کی جو ہمیں پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے، اس پیغام کو ہم نے ایک بہت ہی ایک مؤثر انداز میں پھیلانا ہے، اور نہ ڈر ہونا ہے، بہادر ہونا ہے۔ اور یہ جو فرقوں میں ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں، کون کس فرقے کا ہے، کون کس ملک کا ہے، کون کس ذات کا ہے، یہ سب وہ چیزیں جو ہمیں ڈیوائیڈ کر رہی ہیں۔ تو ہم لوگوں کے اسلام کی جو ٹرو اسپرٹ ہے وہ یونٹی ہے، اور مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہے۔ مائنورٹیز تو نہیں کہنا چاہیے، مطلب جو بھی ڈفرینٹ مذاہب کے جو لوگ ہیں، اسلام کیا سکھاتا ہے ہمیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیار، محبت، شفقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، ساری انسانیت کے لیے پہنچایا۔ تو آج یہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ میں چند لمحے یہاں پہ میں نے گزارے ہیں، یہ میرے لیے ایک، میں ہمیشہ زندگی بھر یہ یاد رکھوں گی کہ آپ لوگوں نے یہ مجھے اتنی عزت بخشی، اور میں نے یہ انوگریٹ کیا، اور اتنی پاک محفل کے اندر ہم سب لوگ آئے ہوئے ہیں۔ مگر کیونکہ جو ظلم اس وقت ہو رہا ہے، جو اصل آگ جو اس وقت دنیا میں سب سے پرانی آگ جو اس وقت جل رہی ہے، ابھی بھی جل رہی ہے، صدیوں سے جل رہی ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، وہاں مسلمانوں کی اور انسانوں کی جو نسل کشی کی جا رہی ہے، اور اس دور کا جو فرعون اور یزید ہے وہ آپ سب کے سامنے مودی ہے۔ تو میں آپ سب سے یہی اپیل کروں گی کہ انسانیت کے لیے، اسلام کے لیے، برادرہڈ کے لیے آپ سب لوگ کشمیری بہن بھائیوں کے لیے نہ سے دعا کریں، بلکہ ان کے لیے آپ آواز اٹھائیں اپنے آرٹ کے قلم کے تھرو۔ بہت بڑی پاور ہے، جو کہ بہت دفعہ میں یہاں پر آئی ہوں، اور یہاں پہ بڑے بڑے آرٹسٹ نے کشمیر میں جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں اس کو بھی ایکسپوز کیا۔ ابھی حال ہی میں آپ سب کو پتہ ہے نیلم ویلی میں کیا ہوا ہے، وہاں پہ جس طریقے سے اسکولوں میں یرغمال بنا دیا ہندوستان کی، جو گولہ باری ہوئی ہے، شیلنگ ہوئی ہے، اتنے زیادہ لوگ وہاں پہ شدید زخمی ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اس پار بھی اور دوسرے پار بھی مقبوضہ جموں کشمیر اور آزاد کشمیر کے نہتے جو کشمیری ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اور 70 سال ہو گئے ہیں، ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر۔ وہاں پہ ہندوستان پیلٹس یوز کر رہا ہے بچوں کو اندھا کرنے کے لیے، اور یہاں پہ گرینیڈ اٹیکس کیے جا رہے ہیں، ٹیئر گیس شیلنگ کی جا رہی ہے، گولہ باری کی جا رہی ہے، اور اس سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھیں چھینی جا رہی ہیں، نابینا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو وہاں پہ جو معذور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس دور کا سب سے بدترین ظلم ہو رہا ہے، اور بہت آپ کے قریب ہیں۔ تو آپ سب ایز اے پاکستانی نیشن، میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ انسانیت کی بات کریں، اسلام کی جو ٹرو اسپرٹ ہے اس کے مطابق، جو سب سے مظلوم لوگ ہیں، یہ آپ سب پہ فرض ہے اور قرض ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ ان کی آواز بنیں۔ اس وقت ہزاروں فیملیز بلکہ ہیں جو مقبوضہ جموں کشمیر کی ہیں، جو مسلح پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، اور ان کی نظریں ہیں پاکستان کی طرف اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی طرف کہ ان کو وہاں سے نکالا جائے اس عذاب سے۔ اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس وقت ہمارے جیلوں میں جوان ہیں، وہاں پہ ہمارے لیڈرز ہیں، یاسین صاحب قید تنہائی میں 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں آلموسٹ، اور ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ سعید علی گیلانی صاحب ہیں، کتنی دہائیوں سے وہ بھی اریسٹڈ ہیں، ہاؤس اریسٹڈ ہیں، میر بھائی صاحب اور آسیہ اندرابی صاحبہ بھی تہاڑ کے اندر ہیں۔ تو وہ سب دعائیں اور التجا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور آپ سب لوگوں کے لیے کہ آپ ان کی آواز بنیں۔ اور ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کی جو آرگنائزرز ہیں راول پنڈی آرٹس کاؤنسل کے، اور جو پنجاب گورنمنٹ نے جو یہ انیشیٹو لیا ہے، اور آپ لوگوں نے مل کے جو اتنی رائزنگ جو اسلامک کیلیگرافی کی جو یہاں پہ ینگ لڑکیاں ہیں، زیادہ تر بہت ہی کانفیڈنٹ اور بہت ہی آرٹسٹک، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مطلب میں صبح اٹھتے میں سب سے پہلے جو ہے درود پاک پڑھنے کے بعد، اس کے بعد کلمے کے بعد میں یہ دل میں ریسائٹ بھی کرتی ہوں، کیونکہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اور ہمارا اصل ٹیسٹ ہی یہی ہے ہم سب لوگوں کا، انسانوں کا خاص اور مسلمانوں کا، کہ ہمارا اتنا مکمل فیتھ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے اندر کہ ہمارے اگر آنکھوں کے اوپر پٹیاں بھی لگی ہوں تو ہم لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی چلانا ہے، ہمیں واک، ہمیں سانس، ایک اگر یہ ہم اپنے اندر اس بلیف کو لے جائیں کہ مایوسی کفر ہے، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ہم جب بھی کبھی مایوس ہوتے ہیں تو یہی اللہ تعالیٰ کی قرآنک ورسز اور جو میسیجز ہیں جس کو آپ لوگوں نے اتنی خوبصورتی سے ریکارڈ کیا ہے کہ مایوسی کفر ہے، مطلب کہ ہم کافر ہو جائیں گے، ہم خدا نخواستہ سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے، وہ ہم کر دیں گے۔ تو یہ آپ اس کو الائیو رکھ رہے ہیں، تو میں بہت بہت آپ کی ایک بار پھر شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ، اور آپ کو ایک دفعہ پھر
بہت بہت مبارک ہو اس کامیاب ایگزیبیشن کے اوپر، اور آپ کے آرگنائزرز وقار صاحب، ناہید صاحبہ کو، کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنا راولپنڈی آرٹس کاؤنسل کشمیر کاز کے لیے، انسانیت کے لیے اور اسلامک کیلیگرافی کی جس طریقے سے یہاں پہ پازیٹیو وے میں آرٹ کے اندر کنٹریبیوشن کی جا رہی ہے اسلامک آرٹ کے اندر، تو ڈیفینیٹلی دس از سم تھنگ ٹو بی ویری پراؤڈ آف. بہت بہت شکریہ.